یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں بھائیوں سمندری سفر کے اعتبار سے، اور اب آج کے ماڈرن دور میں بھی جس طریقے سے سی فوڈ کی اہمیت لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ بیماریوں سے پاک گوشت جو ہے یہ وائٹ میٹ، یہ سی فوڈ ہے، تو آج تو بہت بڑے پیمانے پر سمندری سفر ہوتا ہے اور اس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس کانٹیکسٹ میں یہ چونکہ ٹاپک سورہ یونس میں بھی بیان ہوا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں میں بیان ہوا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے جو ہماری مین سٹریم کی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر حدیث ہے، مرتدین کے توبہ والے چیپٹر کے اندر سنن نسائی کے اندر، اور وہ ہے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا واقعہ۔ سیدنا اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جو کہ آپ سمجھ لیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون تھا، اس کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، یہ اس حدیث میں آتا ہے، میں پوری حدیث بیان کرنے لگا ہوں، سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ تمام کے لیے امن ہے سوائے 4 لوگوں کے، اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انہیں تم غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا پاؤ جو کہ حرم کی جگہ ہے، حرم میں آپ کسی کو ضرر کے ساتھ تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، کوئی زمین سے کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتے، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور پھر خانہ کعبہ اس حرم کا مرکز، اس کے غلاف میں بھی اگر چھپے ہوئے ہوں یہ 4 بندے، تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کو وہاں پر بھی قتل کر دینا۔ اور وہ 4 بندے کون سے تھے؟ نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، نمبر 2 عبداللہ بن خطل، نمبر 3 مقیس بن سبابہ، اور نمبر 4 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ یہ 4 لوگ تھے جن کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن پروفیٹ نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے معافی کوئی نہیں، ان کے علاوہ سب کے لیے معافی ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف کافی سازشیں کی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی۔ ان میں سے جو عبداللہ بن خطل تھا یہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا، واقعی ایسا ہوا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ دوسرا مقیس بن سبابہ، یہ بازار میں سے گزر رہا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ تیسرے یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے، یہ جو ہے اپنی جان بچا کر وہاں سے جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر سمندری سفر میں نکل گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ جس کشتی میں سوار تھے، وہ کشتی جب عین سمندر کے وسط میں پہنچی تو بہت زور سے طوفان آیا، اس قدر طوفان آیا اور بڑی بڑی پہاڑ جتنی موجیں آئیں کہ ان سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم اس میں ڈوب جائیں گے۔ تو وہ مشرکین عرب، شرک کرنے والے بت پرست لوگ، انہوں نے وہاں پر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمیں آج نجات دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں دے سکتی۔ تو اکرمہ بن ابی جہل اس وقت فوراً ان کا ذہن اس طرف گیا کہ یار یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کرتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، وہی تکلیف دور کرنے والا ہے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اب یہ بت پرست پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے، اب سمندر کے اندر آ کر انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارنا شروع کر دیے، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، اب اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو، لات کو، عزا کو، حبل کو؟ تو انہوں نے کہا وہ بت ادھر کام نہیں آتے، اس سے صرف اللہ ہی نجات چھڑا سکتا ہے، نجات اللہ ہی دے سکتا ہے، اس مصیبت سے جان وہی چھڑا سکتا ہے۔ تو اس وقت اکرمہ بن ابی جہل نے دل میں یہ نیت کی کہ اے اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا، کیونکہ وہ بڑے شفیق اور درگزر فرمانے والی ہستی ہے۔ یہ انہوں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔
وہ دعا قبول ہو گئی، ان کو نجات مل گئی، تو وہ فوراً جیسے ہی ساحل پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام ایکسپٹ بھی کر لیا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ پکے مؤمن بھی ثابت ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید کے یہ قریبی رشتہ دار تھے، اور جنگ یرموک میں جب رومن امپائر کو گرایا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جو بڑے بڑے 4 سپہ سالار تھے ان میں سے ایک یہ تھے، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تھے، پھر سیدنا خالد ابن ولید، سیدنا یزید ابن ابی سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور انہی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر بعد میں منظر عام میں آئے۔ اصل میں یہ پرسنالٹی تھی یزید بن ابی سفیان، جو یزید ابن معاویہ کے تایا لگتے تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، اور چوتھے یہ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ ان میں شامل تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، اور اسی دوران یہ شہید بھی ہو گئے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل۔ آپ دیکھ لیں 3-4 سال صرف اسلام کی حالت میں گزارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے پر پہنچا دیا کہ باپ جو ہے وہ اس امت کا فرعون ہے، اور سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی پوری امت جتنا بھی مرتبہ کوئی حاصل کر لے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ صحابی تھے، اور پھر صحابی بننے کے بعد واقعی انہوں نے صحابیت نبھائی بھی، اسلام کے لیے انہوں نے جان دی۔ اگر وہ اسلام کے دشمن تھے تو جان بھی اپنی پھر اسلام کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ یہ 3 بندے ہو گئے۔ چوتھا جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، اور سیدنا عثمان ذرا نرم دل تھے، انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو چھپا لیا، بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے۔ ان کے اندر جو ایک شفقت کا مادہ پایا جاتا تھا، سمجھ لیں ان کی ایک کمزوری تھی، اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھپا لیا، اور یہ کمزوری ان کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم تھی۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے اپنے ایک ساتھی کو جو ہے وہ ایک عیسائی پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عیسائی یا یہودی تھا وہ پادری، تو اس نے بتایا کہ آپ جو ہیں وہ آہنی دیوار ہیں، لوہے کی دیوار ہے، اور یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے۔ یعنی سیدنا عمر کی شہادت امت پہ فتنہ جو سب سے بڑا ٹوٹا ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت راشدہ جو ہے، یہ خلافت راشدہ محفوظہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہے، یہ محفوظ خلافت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو 2 خلافتیں ہیں سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما، یہ خلافت مفتونہ ہے، فتنوں کا دور ہے، اور وہ سب سے بڑا فتنہ سیدنا عمر کی شہادت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں۔ سورہ الفتح میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر جو ہے تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ اس کے بعد آگے چلتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ہوگا تو نیک، لیکن اس میں ایک کمزوری پائی جاتی ہوگی، وہ رشتہ داروں کے معاملے میں کمزور ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا۔ تو سیدنا عمر کی زبان سے 3 دفعہ یہ الفاظ نکلے، آپ ان کو حضرت عمر کی کرامت ہی کہیں یا ان کی آبزرویشن تھے، جب ساتھی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، 3 بار سیدنا عمر۔
یعنی حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ عثمان ہی ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا، اکرمہ بن ابی جہل والا پورا واقعہ جو سنن نسائی میں آیا، اس کو میں بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ پوچھا اس کے بعد جو خلیفہ، کہا کہ خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس وقت تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر آ چکی ہوگی، یعنی کہ فتنہ ایسا ہو چکا ہوگا کہ وہ اس خلیفے سے بھی پھر کنٹرول نہیں ہوگا، اور اس کی بھی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا علی بن ابی طالب اکٹھے تھے، آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ان دو بڑے بدبختوں کا نہ بتا دوں جو سب سے بڑے انسانیت میں بدبخت ہے۔ پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور جب قوم سمود کی اونٹنی قتل ہوئی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ حرکت کی، جس شخص نے کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ یہ اگلے وقتوں میں سب سے بڑا بدبخت تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا اور تمہارے سر پر وہ تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ یہ دوسرا بڑا بدبخت ہوگا۔ یعنی جس طرح قوم سمود کو قتل کرنے سے امت پر عذاب آ گیا، حضرت صالح علیہ السلام کی امت پر، اس امت پر عذاب سیدنا علی کو شہید کرنے کی وجہ سے آیا، کیونکہ سیدنا علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر و عمر کی جو خلافت محفوظہ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند گورنروں کی وجہ سے سپائل ہو چکی تھی۔ سیدنا عثمان کی وجہ سے نہیں، ان کے گورنروں کی وجہ سے۔ وہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کمر کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی، اس کا بیٹا ولید بن عقبہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا فتح مکہ پر۔ اس کو حضرت عثمان نے جو ہے وہ کوفے کا گورنر لگا دیا، حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال تھی، بوڑھے تھے جب ان کو خلیفہ چنا گیا، کیونکہ ان کی بہادری کے اوپر تو نہیں چنا گیا، ان کی نیکی کے اوپر چنا گیا، ان کے تقوی کے اوپر ان کو چنا گیا تھا۔ بعد سیدنا عثمان کی نیت یہ تھی کہ میں تالیف قلب کے لیے نیو مسلمز کو عہدوں پر لگاؤں، وہ عہدوں پر تو لگایا، لیکن انہوں نے پھر جو گل کھلائے وہ صحیح مسلم کھول کر آپ دیکھ لیجئے، شراب والے چیپٹر کے اندر، شراب کی جو سزا کی حدود والا چیپٹر ہے، تو یہی ولید بن عقبہ، اس نے کوفے کی جامعہ مسجد میں شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز شراب پی کر، اور سلام پھیر کے کہتا ہے میں 2 پڑھائیاں نے کہ 4 پڑھائیاں نے۔ اب صحابہ کرام قریب آئے، انہوں نے سونگا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یعنی کہ اس کی کافی دفعہ ایکٹیویٹیز ہوئی، الٹیمیٹلی حضرت عثمان غنی کو انہوں نے خط لکھا اور اس کو کہا کہ تجھے تو ہم نے اپنا گورنر اب نہیں رہنے دینا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا لیا، لوگوں نے خود ہی ڈسین کر لیا۔ یہ اب مینجمنٹ لوز ہو گئی سیدنا عثمان کی، کہ ان کی مرضی کے بغیر لوگوں نے ان کے خلیفے کو، ان کے گورنر کو معزول کر کے تو ابو موسیٰ اشعری کو لگا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان کو خط لکھ دیا کہ بھئی آپ کا گورنر ہم نے معزول کر لیا۔ اب پریکٹیکلی تو یہ بہت بڑی تھریٹ تھی حضرت عثمان کے لیے کہ خلیفہ وقت موجود ہے ان کی مرضی کے بغیر، لیکن معاملہ بھی ایسا تھا۔ اچھا، اس واقعے کا ذکر اشارتاً صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے، حضرت عثمان والے چیپٹر کے اندر، صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے۔ اب وہ لایا گیا حضرت عثمان کے پاس، حضرت عثمان نے کہا کہ اس کو تو میں کوڑے لگاؤں گا، اور میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے اور یہ ہے وہ ہے، میں تو اس کو نہیں رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتا۔ تو آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ علی اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ، صحیح مسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن ابن علی اپنے بیٹے سے کہا، حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا، وہ شراب کی سزا ہے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان، حضرت جو حسن ابن علی تھے وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ جو شخص ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑویاں بھی چکھے، ہمیں کیوں دشمنیاں لگواتا ہے ان کے ساتھ۔ یعنی وہ حضرت عثمان کی طرف کنایا انہوں نے کیا کہ حضرت عثمان نے اس کو لگایا تھا، اب جب کوڑے مارنے کی باری آئی ہے تو خود لگائیں اس کو، کیونکہ اس وقت قبائلی تعصب بھی بہت تھا نا، وہ بنو امیہ سے تھا، یہ بنو ہاشم سے تھے۔ انہوں نے کہا ساڑھے متھے کیوں لاندے ہو، وہ بڑے سخت لفظ بولے اور کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے، ہم کیوں چکھے، اور یہ کہہ کے غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی، یعنی اتنا ریونج پایا جاتا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں
کہ جی عبداللہ بن سبا تھا جس نے ایک عبداللہ بن سبا نے 40-50 ہزار صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک. وہ بیوقوف تھے، اتنے سمجھدار لوگ تھے. یہ پالیسیز تھیں جن کا ریونج پھر سامنے آیا. کوئی عبداللہ بن سبا والا رولا نہیں ہے. عبداللہ بن سبا کا فتنہ بعد میں آیا ہے. حضرت عثمان کی شہادت میں اس کا ایک رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں، وہ فتنہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا. یہ تو فتنہ ہی بہت بعد کی پیداوار ہے. اسی لیے آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ عبداللہ بن سبا کوئی تھا اور اس نے حضرت عثمان کے خلاف اس طریقے سے مہم چلائی. کسی حدیث کی کتاب میں، حدیثوں میں تو بخاری مسلم میں تو یہ مل رہا ہے. اچھا، اب وہ انہوں نے حضرت حسن نے تو کوڑے لگانے سے انکار کر دیا، تو پھر ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا، ان کو حضرت علی نے کہا تو انہوں نے کوڑے لگائے. 40 جب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس کرو، 40 بہت ہے. حضرت عمر فاروق 80 لگوایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 لگوایا کرتے تھے. دونوں درست ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ کروں گا. 40 لگا کے چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے یہ سارے ایشوز پائے جاتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا. بل بات کہاں سے کہاں نکل گئی، واپس آئے سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر. تو چوتھا یہ تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. یہ سیدنا عثمان کا رشتہ دار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دو. سیدنا عثمان نے اسے چھپا لیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے. اچھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ سب سے زیادہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کاتب وحی بھی تھا اور اس کے باوجود مرتد ہو گیا تھا. یہ اسلام لایا، کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا. ایک تو وہ کاتب وحی ہے نا جس کا بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ مر گیا، اسی حالت میں زمین میں دفناتے تھے، زمین اسے قبول نہیں کرتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں 3 دفعہ دفنایا، 3 دفعہ زمین نے باہر پھینک دیا. ظاہر ہے کاتب وحی کا مرتد ہو جانا پروفٹ کی جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تو کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. تو یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا. اور اس کا ذکر بھی سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4074 نمبر حدیث میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا. اب حضرت عثمان نے جب سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور آپ نے یوں کیا، پھر آپ نے سر نیچے کر لیا. اتنا اشارہ کافی تھا. پھر حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے یوں فرمایا، نہیں، سر مبارک سے نہیں کا اشارہ دوسری دفعہ بھی کیا. پھر سر نیچے کر لیا. پھر تیسری بار ایسے ہوا، تیسری بار بھی آپ نے یوں فرمایا. پھر چوتھی بار حضرت عثمان نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کا اسلام میں ایکسپٹ کرتا ہوں. اسلام ایکسپٹ کر لیا. وہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اصحاب سے فرمایا یار تم میں کوئی ایک ایسا شریف انسان بھی نہیں تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے 3 دفعہ انکار کیا کہ اسے اٹھ کر قتل کر دیتا، جبکہ میں نے یہ بات فرمائی تھی غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہوا تو قتل کر دینا، اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ 3 دفعہ میں نے انکار کیا ہے. تم میں سے کسی شخص نے اٹھ کے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا یوں کر کے تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، اکھ مار دیتے. آپ نے فرمایا نہیں، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی جس اخلاق کے درجے کے اوپر فائز ہے وہ آنکھ سے اشارہ نہیں کر سکتا. چلیں یہ مطلب کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن پروفٹ کی جو اخلاقی اقدار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنکھ مار کے یوں اشارہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ آنکھ مارے. بہرحال اے پھر جناب جنہوں کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہو جانا، اے بندہ پھر گاٹے فٹ ہو گیا. حضرت عثمان نے انہوں بچا دے لیا، لیکن اے سیدنا عثمان کی شہادت میں بھی جن لوگوں کے کردار تھا اس میں یہ بھی شامل ہوا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. اور وہ اس طرح کہ یہ مصر کا گورنر اس کو لگا دیا. سنن نسائی 4074 نمبر، اس کو مصر کا گورنر لگا دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رشتہ داری کی وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہوئی کیا ہے بھائیو. اسی لیے سیدنا علی جب خلیفہ بنے ہیں نا، ان کا پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ تھا کہ جتنے بھی گورنر ہیں حضرت عثمان کے سب معزول، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جن کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے. اور سب نے جو ہے وہ
بات مان بھی لی سوائے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے نہیں بات مانی اور وہ اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے۔ تو یہی لوگ سبب بنے، انہی کی وجہ سے مصر کے لوگ خلاف ہوئے، پھر وہ حضرت محمد بن ابی بکر کو چنا گیا کہ ان کو مصر میں اس کی جگہ لگا دیا جائے، اس طریقے سے معاملات بگڑتے گئے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث کے اندر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث اس طرح کی آتی ہیں کہ انسان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ سیدنا عثمان کی شہادت جو ہے بیسیکلی ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی جو غلطیاں انہوں نے بدنیتی سے نہیں کی تھیں، لیکن بہرحال غلطیاں تو تھیں۔ وہ معصومیت کا عقیدہ تو ہمارا اہل سنت کا کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے انبیاء کے علاوہ۔ تو اور بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے کتاب التعبیر چیپٹر میں، ایک صحابی نے جو خواب دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے آسمان سے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور بادل کا سایہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ گئے، پھر ایک دوسرا شخص بھی اوپر چڑھ گیا، پھر ایک تیسرا شخص بھی اوپر چڑھ گیا، اور جب چوتھا شخص چڑھنے لگا تو وہ رسی ٹوٹ گئی۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا اور پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھ گئے، پہلا شخص، دوسرا سیدنا ابوبکر، پھر سیدنا عمر، پھر تیسرے نمبر پہ جب سیدنا عثمان جو ان میں سے چوتھے تھے، وہ جب رسی پہ چڑھنے لگے تو وہ رسی ٹوٹ گئی۔ وہ رسی ٹوٹنا بیسیکلی وہی چیز تھی کہ وہ خلافت اس طرح نہیں تھی جس طرح ابوبکر عمر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس میں الفاظ ہیں اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا، یعنی سیدنا عثمان کی شہادت ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لہذا آج کی ڈیٹ میں کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم لعنت کرنے کے قائل نہیں، چاہے جائے کہ سیدنا عثمان جو خلیفہ راشد بھی ہوں، ان کی نیکیاں جو ہیں ان کے گناہوں پر بھاری تھیں، ان کی غلطیوں پر بھاری تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا سے پاک و صاف کر کے الحمدللہ اٹھایا۔ تو یہ ایک پورا واقعہ تھا، اس حوالے سے میں نے اسے انصاف سمجھا کہ اسے ریکارڈنگ میں لے آیا جائے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ان چار بندوں کا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، باقی دو بندے قتل ہو گئے اور چوتھے بندے کو سیدنا عثمان نے چھپا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے تو قبول نہیں کیا 3 دفعہ، چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اس کا معاملہ بھی پھر آپ نے دیکھا بعد میں کیا ہوا۔ بہرحال یہ بھی صحابی تھے، ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ صحابی تھے، یہ پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی رہے بعد میں، لیکن بعد میں پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، احادیث میں تو اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، لیکن جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس ہے قتل عثمان والا، یہ سٹانس بیسیکلی یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور نیت کر فرما ہے، تو پھر یہ ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئے۔ یعنی ان کو بالکل آخری وقت میں پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی جو بغاوت تھی علی بن ابی طالب کے خلاف، وہ قتل عثمان کی وجہ سے نہیں تھی، انٹینشن کچھ اور تھی، تو یہ اس وقت پھر آخری وقت میں ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئے۔ یہ ہماری اتھینٹک جو تاریخ کی کتابیں ہیں ابن کثیر اور طبری اور باقی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال ان کا آخری وقت جو ہے وہ بڑا اچھا پھر اس اعتبار سے کہ ان کو توبہ نصیب ہو گئی اس حوالے سے، اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر ان کو کنڈیم ضرور کیا، لیکن اس کے بعد پھر ان کا ذکر بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا کہ پھر وہ ایک اچھے مسلمان بھی بعد میں ثابت ہوئے۔ صفوان جس نے حضور کے قتل کے لیے ایک بندہ ہائر کر کے بھیجا تھا، وہ عمر سیریز میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فلمائی ہیں، اور حضور کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، نبی اسلام نے کہا وہ آ رہا ہے اسے اندر آنے دو۔ ہاں اب حضور کی تو اللہ نے گارنٹی لی ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اگینسٹ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو خیمے میں آیا، حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے۔ بس وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی اس نے جناب اپنا خنجر باہر پھینکا اور حضور کے اوپر ایمان لے آیا، اور اتنا پھر وہ یعنی پکا ایمان والا کہ اس نے جا کے وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کی کہ لوگوں مجھے مامور کیا تھا صفوان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دیکھو میں واللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ غیبی تائید ہے، اور تم جو مرضی کر لو، شکست تمہارا مقدر ہے، ٹھیک ہے، میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ اچھا اب وہ سارے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن صفوان نہیں نا،
کہا کہ میں اسے پہلے ہی پناہ دے چکا ہوں، کیونکہ میں نے اسے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ لائف ٹائم تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا۔ ظاہر اگر وہ حضور پہ حملہ بھی کرتا تو صحابہ نے اسے زندہ چھوڑنا تھا، چونکہ میں زبان دے چکا ہوں۔ اچھا، عربی زبان جب دے دیتے تھے نا، بس یہی اللہ تعالیٰ نے من میں خوبی رکھی ہوئی تھی، پھر گردن ہی کٹتی تھی۔ تو صفوان نے اسے پناہ دے دی۔ اب جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے تو جن جن کی جو جو رشتہ داریاں تھیں ان کی آخری کوشش تھی کہ اب انہوں نے تو یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ جائیں گے یا قتل ہوں گے۔ تو سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی معاف کر دیں۔ آپ معاف کرتے جا رہے ہیں سب کو۔ سہیل ابن عمرو کو معاف کر دیا، جس نے وہ حدیبیہ کا وہ معاہدہ، ابو جندل کا جو والد تھا اسے بھی معاف کر دیا۔ تو صفوان جو ہے اس وقت مکہ چھوڑ کے نکل رہا تھا، بلکہ وہ تو جدے کی بندرگاہ پہ پہنچا ہوا تھا سمندر کی، یعنی وہ اس چیز کو اویل کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ صحابی پیچھے پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، واللہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو یہ تمہاری جیت ہوگی۔ قریش کے لوگوں، تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سب سے پہلے تم اسلام کے دشمن بنے، اب کم از کم آخر میں تم تو اسلام قبول کرو، اس کی جیت تمہاری جیت ہے۔ اچھا، وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے قتل کرواؤ گے، یعنی نبی الاسلام کو صاحبکم وہ کہتے تھے۔ تو آپ وہ دیکھیں عرب کے لوگ کتنی ان کو یعنی اس چیز کا احسان کا بدلہ کیسا اتارتے تھے۔ انہوں نے جناب اپنے بورے میں سے حضور کی پگڑی نکالی، امامہ، اور انہوں نے کہا صفوان اس امامے کو پہچانتے ہو؟ یہ وہ امامہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن پہنا ہوا تھا، اور یہ مجھے حضور نے گارنٹی دے کے بھیجا ہے، یعنی یہ گارنٹی تھی کہ نبی علیہ السلام تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم اپنا آپ میرے ساتھ چلو۔ آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ صحابی اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بھاگ گیا، ابو جہل کا بیٹا، وہ سنن نسائی میں آتا ہے۔ راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اکرمہ نے کہا کہ خشکی پہ تو تم لات منات عزا کو پکارتے ہو، اور یہاں پر صرف اکیلے اللہ کو پکار رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہاں کوئی بت کام نہیں آتا، اللہ ہی کام آتا ہے۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ تو اکرمہ کو یہ بات اتنی کلک کی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ آج اگر تو مجھے بچا لینا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا۔ وہی ہوا، اللہ نے نجات دے دی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہاں مکی قرآن میں 13 سال کی دھمکیاں، اور کیسی دھمکیاں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم شعیب پہ آیا۔ دھمکیوں سے بھرا ہوا قرآن، اور اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ ساروں کی معافی ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ ہونا تو چاہیے تھا وہ دھمکیاں ایگزیکیوٹ ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ اکرمہ جناب اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی تو یہی کہتے ہیں خشکی پہ کہ ایک اللہ کو پکارو، سمندر کی موجوں میں تم بھی مواحد ہو، ٹھیک ہے؟ اور اندازہ کریں مشرکین عرب یہ نہیں کہتے تھے یا بہاول آگ بیڑا تاک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ موجوں میں وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ واپس آئے، پیش ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ حالانکہ اکرمہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن بھی لڑائی کی کوشش کی تھی اور تلوار نکال لی تھی، لیکن قسمت اچھی تھی، آگے تھے حضرت خالد بن ولید، ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ آج تو میری تلوار سے نہیں بچے گا، یہ ذہن میں رکھی۔ اسے ہی پتا تھا کہ خالد کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا یا تو میرے تو سامنے نہ آ یا بھاگ جا یہاں سے، آج تو نہیں بچے گا، یا اسلام قبول کر لے۔ خیر وہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی ہدایت، مسلمان ہو گئے، اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی بمشکل 5 سال کا انہوں نے وقت اسلام میں گزارا ہے۔
5 بھی پورے نہیں ہوں گے، 4 سال اور کچھ مہینے. اور باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور بیٹا اکرمہ صحابی ہے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں.